Hello. Ma'am, we discussed yesterday that how strong goals are made, how smart and specific goals we make. हमने उसमें स्मार्ट गोल्स भी पढ़े कि किस तरह हमें स्पेसिफिक मेजरेबल अचीवेबल रियलिस्टिक और टाइम लिमिटेड गोल्स बनाने हैं और किस तरह क्लाइंट को लेकर चलना है और होमवर्क के बारे में भी पढ़ा था कि किस तरह जो है होमवर्क को रेलिवेंट स्पेसिफिक होना चाहिए और किस तरह जो है हमें क्लाइंट के साथ डील करना चाहिए अगर वो होमवर्क नहीं करता या ही इज नॉट एबल टू डू द होमवर्क तो हमें वो ये सारी चीजें डिस्कस की थी कल. हाँ, वेरी गुड. हमने ये सारी चीजें डिस्कस की थी. आज हम टेक्निक्स ऑफ सीबीटी पे नजर डालेंगे. ठीक है बच्चों, एक बात याद रखो कि ये बेसिक वर्कशॉप है. हमने प्रोफेशनल एक्सीलेंस इन सीबीटी का कर रहे हैं. ठीक है, लेकिन इंट्रोडक्टरी है. 5 डेज में हम सीबीटी बहुत बहुत अगर आप डीप जाओ ना इसमें बहुत सारी चीजें, तो जाहिर सी बात है सारी चीजें हम नहीं कवर कर सकते. तो मैंने बहुत क्रिस्प चीजें जो कि बहुत ज्यादा यानी कॉमन यूज में हम डेली यूज करते होते हैं क्लाइंट के साथ, अगर आप एक सीबीटी प्रैक्टिशनर हो तो मैंने आपको स्किल बेस्ड ये वर्कशॉप रखी ताकि आप लोग जो है जो चीजें लर्न करने के लायक है, इसको लर्न करना बहुत जरूरी है, वो मैंने आपको कराई. ठीक है, जैसे कि एजेंडा सेटिंग हो गया, गोल सेटिंग हो गया, होमवर्क सेटिंग हो गया. ये चीजें आप देख लो तो इसके बगैर थेरेपी लगेगी ही नहीं ना. मैं यूज करते हैं टेक्निक्स, तो टेक्निक्स तो हर कोई अप्लाई कर लेगा. अप्लाई करने की ट्रेनिंग और स्किल अलग है. हर कोई हर बेस्ट तरीके से नहीं अप्लाई कर सकेगा, वो तो उनकी ट्रेनिंग पे बेस करता है. लेकिन टेक्निक को अप्लाई करने के लिए भी जरूरी चीजें होती हैं, जैसे एजेंडा सेट करना, जैसे गोल्स नहीं सेट तो किस चीज पर टेक्निक्स लगाने. इसके अलावा होमवर्क देना, टेक्निक लगा ली, उसको होमवर्क बेस्ड प्रैक्टिस नहीं किया गया तो वो टेक्निक ही नहीं, वो टेक्निक जिस मकसद के लिए था वो पूरा ही नहीं हुआ. ठीक है, तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट थी, तो हमने ये चीजें देख ली. आज और कल इंशाल्लाह हम टेक्निक्स को देखेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम 1 आवर के सेशन में हर टेक्निक को प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे. तो मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जरूर बताऊंगी कि किस तरह बेस्ट वे में हम चीजें अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, थोड़ा सा डीप आइडिया दूंगी लेकिन प्रैक्टिस में नहीं कर पाऊंगी. ठीक है बच्चों, गिवन द कंडीशन, नॉट बिकॉज आई डोंट वांट टू, आई रियली वांट टू. ठीक है, मैं जब चीज पढ़ाती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि बस हर एक चीज पर पढ़ा दूं, लेकिन टाइम लिमिटेशन की वजह से हम नहीं कर पाएंगे. ठीक है, तो हाउ डज दिस साउंड टू यू? You guys with me? Yes, ma'am. ठीक है, तो हम इंशाल्लाह टेक्निक्स को देखेंगे, आपको टेक्निक्स के नाम और उसके अंदर क्या चीजें हैं, किस तरह अप्लाई करने के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स. ठीक है, ये हम देखेंगे. लेकिन अगर आपको डिटेल में चीजें चाहिए ना तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हो टू योर ऑर्गेनाइजेशन और योर मैनेजर फॉर अ डिटेल्ड वर्कशॉप ऑन इट. ठीक है, क्योंकि मैं 2 दिन में हर एक चीज बहुत डिटेल में मैंने बहुत डिटेल में चीजें पढ़ाई हैं, लेकिन ये टेक्निक्स बहुत ज्यादा टाइम और मेरे ख्याल से एक अलग हफ्ता मांगेगा. ठीक है, तो आप फिर रिक्वेस्ट कर लो अपने फोकल पर्सन से, तो अगर आपके लिए वो रखते हैं डिटेल्ड वर्कशॉप ऑन द सीबीटी टेक्निक्स ना, तो टेक्निकल ट्रेनिंग हो जाएगी, तो आप कर लो. लेकिन आज मैं आप लोगों को बेसिक सिखाऊंगी. ठीक है, चले स्टार्ट कर दे. लेट मी शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट एंड देन वी विल स्टार्ट. Is my screen visible? Yes, ma'am. अच्छा, सबसे टेक्निक को पहले सुन लो ना कि ये टेक्निक्स क्यों की जाती है. बच्चों टेक्निक्स जो सा है ना,
किस चीज का नाम है? टेक्निक्स आर डिजाइंड to achieve the goal that you have set in a collaboration with your client. ठीक है, जब आप टेक्निक अप्लाई करते हो तो उसके पीछे रैशनल होती है कि भाई मैंने ये गोल जब कोलैबोरेटिवली बनाया था, स्मार्ट गोल अपने क्लाइंट के साथ, तो फिर जाके मैं वर्क करूंगी, उन्हीं गोल्स को देखूंगी. अगर आप प्रैक्टिस, आपकी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस ज्यादा है, तो फिर उसको बुक्स को देखने की भी जरूरत नहीं, आपको खुद पता होता है कि कौन कौन से टेक्निक्स अप्लाई करने चाहिए. ठीक है, हर टेक्निक की रैशनल आपको पता होनी चाहिए. ठीक है, तो हर एक टेक्निक जब आप अप्लाई करते तुक्के पे नहीं, जैसे मैंने इंटर्नशिप के प्रैक्टिस में बहुत देखा है कि बच्चे ये अप्लाई करते, कोई भी वो स्पेशली जो पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स होती हैं ना, तो वहां पे क्या होता है कि इंटर्नशिप के बच्चे भी ज्यादा होते हैं, लेकिन वहां पे पेशेंट्स भी ज्यादा होते हैं. तो क्या किया जाता है, और हालांकि मैंने ये होते सुना है, उनके सुपरवाइजर्स उनको इनकरेज करते हैं कि भाई ये 2-3 एट द हैंड अवेलेबल टेक्निक्स हैं और एट द हैंड अवेलेबल कुछ टेस्ट है, बस ये अप्लाई करो और भाई ये टेक्निक्स अप्लाई करो, काम खत्म. ठीक है, तो कोई तुक नहीं, कोई रेशनल नहीं, बस जो भी क्लाइंट या जो भी पेशेंट आया उन पे गहरी सांसें. बच्चों गिव मी अ सेकंड. So, students, apologies for the inconvenience. I had a very important. ठीक है, so that's why. अच्छा, तो टेक्निक्स के बारे में हम पढ़ रहे थे. My screen is not visible to you guys, right? No, ma'am. अच्छा बच्चों, टेक्निक्स के हवाले से हम पढ़ रहे थे कि टेक्निक्स को जब भी डिजाइन करो ना, क्लाइंट के गोल और क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिजाइन करो. तो जब आप ट्रीटमेंट प्लान बनाओगे ना, तो ट्रीटमेंट प्लान बनाने के लिए भी आप वो करते हो. ठीक है, ये कॉन्सेप्चुलाइजेशन और ट्रीटमेंट प्लान बनाना, ये सारी चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है. दो हर थेरेपी का पार्ट है, लेकिन सीखना जरूरी है. ठीक है, उसको भी कभी देख लेंगे मौका मिला तो. ठीक है, लेकिन जब आप ट्रीटमेंट प्लान बनाते हो तो आप अपने माइंड में टेंटेटिवली हर एक, यानी आप सेशन की एक स्केचिंग करते हो. ठीक है, कि भाई फर्स्ट 2 to 3 सेशन हमारे हिस्ट्री टेकिंग और असेसमेंट पर लगेगी, वो इनिशियल फेज होगा. फिर मिडिल फेज में हमारे
टेक्निक्स अप्लाई होंगे. तो सेशन 1 में क्या चीजें होगी, उसका गोल क्या होगा कि भाई रैपो बिल्डिंग होना चाहिए, फिर साइको एजुकेशन, ठीक है, एम्पैथेटिक लिसनिंग, फिर गाइडेड डिस्कवरी, और क्लाइंट की जो भी आपको क्लाइंट की नीड आपको लगे ना, थॉट रिकॉर्डिंग, जर्नलिंग, इसके अलावा क्या कहते हैं कॉन्टिन्यूम टेक्निक, ठीक है, बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट्स, और इसके अलावा सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन टेक्निक्स, ERPs, ये सारी चीजें आप टेक्निक्स में एज पर द गोल्स ऑफ योर क्लाइंट आप उसमें टेंटेटिवली लिखते हो. उसका हरगिज ये मतलब नहीं होगा कि आज यानी उसी एग्जैक्ट सेशन में यही एग्जैक्ट टेक्निक लगेगी, लेकिन आपने टेंटेटिवली ये सेट जरूर किया है, ठीक है, कि भाई ये मैंने गोल्स जब बनाए, ठीक है, ट्रीटमेंट प्लान में आप गोल सेटिंग की भी वो करते हो, तो गोल्स के बेसिस पे गोल के सामने टेक्निक लिखो, गोल के सामने टेक्निक लिखो, हर एक गोल के सामने टेक्निक्स लिखो, ठीक है. या आप ऐसे भी कर सकते हो कि सेशन 3 to 7 इस गोल से लेकर इस गोल तक की चीजें और ये टेक्निक्स उसमें अप्लाई होंगी, कुछ इस तरह होता है, ठीक है. मौका मिला तो ये वाली चीजें भी मैं सिखाऊंगी इंशाल्लाह. तो ये चीजें आप टेंटेटिवली तो ये कैसे आप करते हो पहले से ही, ये आप रेशनल के बेस पे करते हो, चाहे टेंटेटिवली क्यों ना हो. आपको पता होता है कि ये टेक्निक मुझे, जैसे आपको आप डॉक्टर के पास जाते हो तो वो आपको स्पेसिफिक दवाइयाँ लिखता है ना कि सारी दवाइयाँ, ठीक है. तो ये भी बिल्कुल उसी तरह आप टेक्निक्स एज पर द गोल्स एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द क्लाइंट सेट करते हो. उस टेक्निक्स में से जो सबसे कॉमनली यूज टेक्निक है ना, मैं CBT की अगर बात करूं तो वो गाइडेड डिस्कवरी है. उस दिन भी जब मैं आपको सिखा रही थी ना कि गोल्स को कैसे रिफाइन करना है और एजेंडा को कैसे सेट करते हो, ठीक है, क्लाइंट के मुंह से आप निकाल के चीजें लिखते हो ना कि खुद सजेस्ट करते हो, उसको तो फिर एडवाइस देना कहते हैं ना. और एडवाइस देना तो कोई भी नहीं सुनता. अगर आप लोग ऑब्जर्व करो, थोड़ा सा सोचो, हमें सबसे ज्यादा एडवाइसेस कौन देते हैं? हमारे बड़े. और सबसे ज्यादा हम किसकी नहीं सुनते? अपने बड़ों की, ठीक है. क्यों? क्योंकि हम एडवाइसेस सुन के बोर हो चुके हैं. और एडवाइसेस में क्या है, वो अनहेल्पफुल वो अनहेल्पफुल है ना. उसमें तो वो चीज तो आपको भी पता है कि हाँ, मैं जो इतनी रोती हूँ तो मुझे नहीं रोना चाहिए. ये तो बहुत आसान है ना ये कहना कि भाई आपको नहीं रोना चाहिए और आपको बाहर जाना चाहिए और आपको जो सा है एक्सरसाइज करनी चाहिए. ये तो हर कोई कहेगा, ये अनहेल्पफुल है. ये और चीजों को और ओवरवेलम करता है, ठीक है. तो हमारा काम है क्लाइंट को रियलाइज करवाना पहले, ठीक है, क्लाइंट को रियलाइज करवाना, ना कि कहना खुद अपनी तरफ से, उनको रियलाइज करवाना कि ये चीज कैसे उनके लाइफ को अफेक्ट कर रही है, उनकी फंक्शनैलिटी को अफेक्ट कर रही है. जब रियलाइजेशन हो गई, क्लाइंट की अवेयरनेस आ गई, इनसाइट डेवलप हो गया, ठीक है, तो आप ना अब जब जो भी टेक्निक डिजाइन करोगे, अप्लाई करोगे, उसके वाले से भी क्लाइंट को एजुकेट करो कि भाई इस टेक्निक का नाम ये होगा, इस पे इतना टाइम लगभग लग सकता है ऑन एवरेज, ठीक है. इसके अप्लाई करने का मकसद ये है और अप्लाई करने के बाद हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये इम्प्रूवमेंट आप में आ जाए विद द प्रैक्टिस ऑफ होम बेस्ड टास्क, ठीक है. तो ये आप बताते हो, ठीक है. तो जब आप तो ये जो गाइडेड डिस्कवरी है ना, ये आप हर मोड पे यूज करोगे, बिलीव मी. ये टेक्निक हर एक टेक्निक में यूज करने वाला टेक्निक है, समझ आ रही है. लेट्स से आप थॉट रिकॉर्ड शीट भी अप्लाई करो ना, उसको समझाने के लिए भी भाई गाइडेड डिस्कवरी यूज करो. तो गाइडेड डिस्कवरी असल में क्लाइंट के मुंह से ये चीज निकलवानी है कि ये जो थॉट है वो नेगेटिव है और उनके लिए अनहेल्पफुल है, लेट्स से, ठीक है. वो सेल्फ थॉट में है, ठीक है, या वो वैसे ही उनकी थॉट कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस में मुब्तला है, ठीक है. तो ये कहना कि भाई आपकी थॉट डिस्टॉर्टेड है और ये अनहेल्पफुल है, ठीक है, तो ये कहना ठीक नहीं है. ये कोई भी हेल्प नहीं करेगा क्लाइंट को, शायद वो ऑफेंड हो जाए, ठीक है. गाइडेड डिस्कवरी एक ऐसी टेक्निक है कि इसमें आप क्लाइंट को डिस्कवर कराते हो तो वो अपने मुंह से खुद कहता है कि भाई ये चीज मेरे लिए
अनहेल्पफुल है, इसको चेंज करने की जरूरत है। तो बस चेंज करने की जरूरत है, ठीक है। क्लाइंट को किसी मुद्दे पर लेकर जाना है ना, तो वो गाइडेड डिस्कवरी कर सकते हैं, गाइडेड डिस्कवरी के थ्रू आप कर सकते हो। तो उसके कुछ 4 स्टेप्स हैं, ठीक है। पहला ये है कि आप इंफॉर्मेशनल क्वेश्चंस पूछो, क्लाइंट से इंफॉर्मेशनल क्वेश्चंस पूछो। भाई ये नहीं पूछो कि आज क्या क्या किया और कैसे किया, बताओ जब आप स्कूल से आ रहे थे तो नो 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 नो, बड़े इंफॉर्मेशनल सीक्वेंशियल क्वेश्चंस पूछो। क्लाइंट ने बताया ना, लेट्स से क्लाइंट बताता है कि मेरा अपने फादर के साथ हर वक्त लड़ाई होती है, तो मेरा फादर बहुत एक इज नॉट अ गुड फादर टू मी, और मैं भी कुछ अच्छा सन नहीं हूँ, ठीक है। मैं ही नालायक हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तो वो दूसरों के बारे में भी नेगेटिव थिंकिंग कर रहा है, खुद के बारे में भी नेगेटिव थिंकिंग कर रहा है, ठीक है। अब आपने चीजों को क्लियर करना है ना, कि ऐसा ना हो कि ये ओवर थिंक कर रहा है, ऐसा ना हो कि ये ओवर जनरलाइज कर रहा है चीजों को। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो सा है बाइज्ड थिंकिंग कर रहा है, शायद ऐसा है भी कि नहीं वाकई में, ठीक है। तो अगर है तो भी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो उनके जो बहुत ज्यादा रिडंडेंट थिंकिंग है नेगेटिवली, जो बहुत ज्यादा एक्स्ट्राज में आ जाती है ना, होती चीज एक्चुअल में है ही नेगेटिव, लेकिन उसके हवाले से बंदा सोचता इतना है कि उससे हील करना और रिकवरी करना उस बंदे को नामुमकिन लगता है। तो जब आप डिस्कवरी करते हो ना, तो इसका ये मतलब है आप छान रहे हो, उनके थॉट्स को छान रहे हो, तो एट द एंड वेरी एक्चुअल और रियल थॉट पीछे बच जाएगी। उस रियल थॉट पे फिर डेंट्स मारना इजी हो जाता है, ठीक है। अगर एक बंदा ये कहे ना कि भाई मेरा फादर मेरे से हर वक्त लड़ता है, मैं ही सारे औलाद में उनकी नापसंदीदा औलाद हूँ, ठीक है, और मेरा कोई परवाह नहीं करता, और ये सारी चीजें, ठीक है। इसके अलावा कि मुझे ना मारपीट भी पड़ती है, और जिसकी वजह से मुझे शर्म आने लग जाती है, ठीक, मैं बात नहीं कर पाता। अब मैं, क्योंकि वो मुझे सारे मेहमानों के सामने भी बेइज्जत करता है, तो मैं अब किसी से प्रॉपरली बात नहीं कर पाता, ठीक है। वो मुझे हकीर नजरों से सारे लोग अब देखते हैं, ठीक है। मेरा इमेज बड़ा खराब हो गया है, ठीक है, और सारे लोग ही मेरे बारे में अब बुरा सोच रहे हैं, क्योंकि मेरा फादर मुझे मारता है, डांटता है, तो अब सारे लोग मेरे बारे में बहुत नेगेटिवली सोचते हैं, ठीक है। ये एक सिनेरियो है। अब आप इंफॉर्मेशनल क्वेश्चंस पूछो। कैसे पूछोगे? गौर से सुनो, लिख भी सकते हो, लेकिन पहले सुनो फिर लिख लो, ठीक है, ठीक है, बाद में फिर लिख सकते हो। अच्छा, तो आप इस तरह इंफॉर्मेशनल क्वेश्चंस पूछते हो कि क्या आप मुझे बता सकते हो कि सबसे आखिरी दफा आपकी आपके फादर के साथ कब लड़ाई हुई, ठीक है। वो कहते हैं कि 5 दिन हो गए हैं। ये रिसेंट मोस्ट वाकया पूछना इस वजह से जरूरी है कि उसी में शायद उनको अपने थॉट्स और जो चीजें हुई हैं वो और भी फ्रेशली याद हो, एज कंपेयर टू द थिंग्स दैट हैपेंड बिफोर द लास्ट वन, ठीक है। तो एक बंदा ये कहे कि हाँ 1 हफ्ता या 5 दिन गुजर गए हैं, ठीक है। तो अब आप बताओ, अच्छा क्या आप मुझे रिकॉल करा सकते हो क्या चीजें हुई, कि सबसे पहले क्या चीज ऐसे हुई जिसकी वजह से लड़ाई शुरू हो गई? बड़ा इंफॉर्मेशनल क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या पता चलेगा, क्या चीज, ये किस चीज की वजह से लड़ाई शुरू हो गई? तो इसको कहते हैं एंटेसिडेंट। एंटेसिडेंट का मतलब है एक्चुअल वाकये से पहले कॉज होने वाली चीज, के क्या चीज है जो सबब बनी उस वाकये को शुरू करने में की, ठीक है। तो ये आप पूछो। इंफॉर्मेशन बड़ा टारगेटेड क्वेश्चन है कि अच्छा आप बता रहे हो कि 5 डेज हो गए हैं, तो आप जरा रिकॉल कर सकते हो कि लड़ाई करने से पहले क्या हो रहा था, आप क्या कर रहे थे उस टाइम, क्या हो रहा था,
وہ بتا رہے کہ بھائی کچھ نہیں, بس میں کالج سے آیا, بیگ رکھ لیا اور میرے فادر اپنے روم سے نکل آئے تو میں سلام نہیں کر پایا, تو بس اس کی وجہ سے وہ مجھ پہ چیخنا چلانا شروع ہو گئے کہ بھائی تم تو ہو ہی نہ لائق اولاد. اور سامنے میرے سارے کزنز بھی بیٹھے تھے, کچھ مہمان بھی آئے ہوئے تھے, وہ مجھے شروع ہو گئے کہ بھائی تم تو ہو ہی نہ لائق, سلام دعا اپنے پیرنٹ پر یہ تمہاری عادت ہی نہیں ہے, اور یہ ساری چیزیں. ٹھیک ہے, اچھا یہ پوچھ, اس نے بتا دیا کہ یہ ہوا. اچھا تو آپ بتا رہے ہو کہ آپ نے کیونکہ سلام نہیں کیا تو اس وجہ سے آپ کے فادر وہ ہو گئے, سٹارٹ ہو گئے. ٹھیک ہے, کیا آپ کو ان کے ایگزیکٹ الفاظ یاد ہیں؟ ٹھیک ہے, ان کے ایگزیکٹ الفاظ اپنے کلائنٹ کے منہ سے سنو, اور اپنے ساتھ اگر لکھنا چاہو لکھ لو, ورنہ زیادہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. کلائنٹ کے سامنے خود کو بیزی نہ رکھو, کلائنٹ کو سنو. ٹھیک ہے, کلائنٹ کو فیل ہو کہ یہ بندہ مجھے سن رہا ہے, نہ کہ لکھ رہا ہے چیزیں. ٹھیک ہے, تو کلائنٹ نے بتا دیا کہ بھائی یہ الفاظ مجھے یاد ہے جو اس نے بتائے, یہ الفاظ یاد ہے جو اس نے مجھے بتائے. اچھا ٹھیک ہے, یہ الفاظ یاد ہے. اچھا اس کے علاوہ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہو کہ جب آپ نے سلام کیا ہو, جب آپ کالج سے آتے ہو اور آپ نے سلام کیا ہو تو آپ کے فادر کا کیسا ری ایکشن ہوتا ہے؟ ہاں بھائی, جب میں سلام کرتا ہوں پھر تو وہ خوش ہو جاتے ہیں, پھر تو مجھے وہ سلام کا جواب دے دیتے ہیں, پھر تو کچھ نہیں ہوتا. اچھا ٹھیک ہے, تو یعنی اس کا کیا میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ آپ کا سلام نہ کرنا ان کو ناراض کرتا ہے؟ ہاں ناراض تو کرتا ہے, لیکن اتنی بھی تو باتیں نہیں سنانی چاہیے نا. میرے کزنز اور یہ سارے بیٹھے ہوئے تھے اور میرے فادر نے میرے لیے یہ الفاظ چنے. اب یہ ریل چیز ہے نا, کسی بھی بندے نے ہرٹ ہو جانا ہے. ہاں پیرنٹس وہ کہہ سکتے ہیں کہ مطلب جو بھی چیز وہ کہنا چاہتے ہیں کچھ حد تک بہت حد تک وہ کہہ سکتے ہیں, لیکن پردے کے اندر. ٹھیک ہے, الفاظ کا چناؤ تھوڑا سا بہتر کر کے, اور پردے کے پیچھے, نہ کہ لوگوں کے سامنے. تو اب یہ کلائنٹ کا تھوڑا سا بنتا ہے اس پہ یہ ہونا, لیکن اب ہم نے کیا کرنا ہے, کلائنٹ کے تھنکنگ اور اس کو تھوڑا سا وہ کرنا, ویلیڈیٹ تو کرنا ہے, لیکن اس سے یہ بہت زیادہ اوور تھنکنگ والی جو چیز ہے نا کہ میرے بارے میں یہ لوگ کیا سوچیں گے, میں تو کسی کے ساتھ بات کرنے لائق نہیں رہا. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں آپ نے وہ کرنی ہے, اس پہ اب تھوڑا سا آپ نے کرنا ہے. ٹھیک ہے, اچھا تو کیا آپ مجھے بتا سکتے ہو کہ جب آپ کے فادر نے یہ چیزیں آپ کو بتائی, کون کون بیٹھا, کتنے لوگ تقریباً بیٹھے ہوں گے؟ اچھا یہ تھی, یہ میری چاچی تھی, میرے کزنس تھے, اور یہ وہ. ٹھیک ہے, وہ بتا دیتا ہے. جب آپ کے فادر نے ایگزیکٹلی یہ آپ نے جس طرح یہ الفاظ مجھے بتائے نا کہ یہ الفاظ آپ کے فادر نے یوز کیے, جب انہوں نے یہ الفاظ یوز کیے تب آپ کے ذہن میں کیا چلا؟ ایگزیکٹلی اس ٹائم آپ کے ذہن میں کیا چل رہا تھا؟ ٹھیک ہے, کیا آپ مجھے یہ بتا سکتے کہ ایگزیکٹلی اس وقت ایگزیکٹلی کیا تھاٹ چل رہی تھی آپ کے مائنڈ میں؟ مجھے ذرا سوچنے دیں, میں تھوڑا سا نا ریکال کرتا ہوں, مجھے نہیں یاد کہ یاد تو ہے لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی آپ کی بات کی. ہاں میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جب آپ کے فادر نے یہ الفاظ یوز کیے آپ کے لیے اور آپ کے مطابق لوگ بھی بیٹھے تھے, تو آپ کے ذہن میں کیا چیز تھی جو اس ٹائم چل رہی تھی؟ تو کیا آپ وہ مجھے بتا سکتے ہیں؟ ہاں اس ٹائم بس مجھے یہ ہو رہا تھا نا کہ یہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے, اور میں اپنے فادر کا بہت زیادہ ناپسندیدہ بچہ ہوں. ٹھیک ہے, اور وہ جو انسان میرے ساتھ ہی ایسا کرنا ہے, اور میرے کزنس کے سامنے تو میری امیج گئی, وہ تو یہی کہیں گے کہ اس کے فادر اس کی طرف اس کے لیے اچھا نہیں فیل کرتے, اچھا نہیں سوچتے, اور یہ وہ. ٹھیک ہے, اس نے بتا دیا. اچھا یہ تھاٹ آپ کے مائنڈ میں گزری. ٹھیک ہے, جب آپ کے مائنڈ میں یہ تھاٹ گزری تو آپ کا اس پر کیا ری ایکشن تھا؟ بھائی کیا ری ایکشن تھا؟ یہ میں بھی بس اپنے فادر سے ناراض ہو گیا, میں نے سنا دی 2-3 کہ میں ہی آپ کو دکھتا ہوں, بس میں گھر سے نکل گیا.
ٹھیک ہے, اور شام کو کہیں پھر گھر واپس آیا, نہ اب میری اپنے فادر سے بات ہوتی ہے, نہ میں کھانا کھاتا ہوں, کچھ نہیں کرتا. ٹھیک ہے, اچھا کچھ نہیں کرتے, کھانا بھی نہیں کھاتے, گھر سے بھی باہر تھے, یہ ساری چیزیں. اچھا اب پوچھو کہ آپ کا ریئیکشن جب تھا نا, آپ کا ریئیکشن اپنے فادر کی طرف ایسا تھا, ٹھیک ہے, تو کیا آپ کے سبلنگز جو ہیں ان کی طرف آپ کے فادر کا کیا, تھوڑا سا کمپیریزن کراؤ. ہاں وہ تو ان کے لیے بہت ساری چیزیں لے کر آتے ہیں. اچھا, آپ کو یاد پڑتا ہے کہ آپ کے فادر نے آپ سے الگ ان کو کیا چیز دی ہے, یا آپ کو ان سے الگ کیا چیز دی ہو, کوئی سی بھی چیز جو آپ کو اچھی لگی ہو. اچھا, یہ بھی آپ کے فادر کی طرف سے آپ کو ملا ہے. ہاں مجھے میری فیس بھر دیتا ہے اور یہ وہ, ٹھیک ہے. آپ کے سبلنگس کے بھی بھرتا ہے, ہاں جی بھرتا ہے. اچھا, تو اس بات کا کوئی ثبوت ہے کہ آپ کے کزنس نے واقعی میں آپ کے بارے میں ایسا ہی سوچا ہے؟ کوئی ثبوت تو نہیں ہے, لیکن ظاہر سی بات ہے اس نے ایسا سوچنا ہی ہے نا. اچھا, کبھی آپ کے کزنس کے اپنے پیرنٹس کے ساتھ نوک جھوک ہوئی ہے؟ ہوتی رہتی ہے, ہاں ہماری سوسائٹی میں تو ہے ہی. اچھا, کبھی آپ نے ان کے بارے میں یہ سوچا ہے؟ نہیں بھائی, کیونکہ میرے پیرنٹ تو میرے لیے بھی ایسے سوچتے ہیں, کرتے ہیں, تو میں عادی ہوں, تو ان کے حوالے سے میں کیوں سوچوں گا, بس یہ تو ہوتا. ہاں ٹھیک ہے, تو یہ آپ ان کے سامنے پکچر دے رہے ہو, ان کے سامنے کوشچنز رکھتے ہو, وہ جب جواب دیتے ہیں ان کو خود ریئلائز ہوتا ہے کہ چیز واقعی میں آپ ویلیڈیٹ کرو گے کہ بھائی آپ کے فادر کا پورے لوگوں کے سامنے یہ چیز واقعی میں آپ کو کافی ہرٹ کرے گی. آئی کین ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, ٹھیک ہے, لیکن اس چیز کو تھوڑا سا آپ اور وہ کرتے ہو, سمجھ رہے ہو. تو اسی طرح آپ ڈسکوری کراتے ہو, ایک ایک کوشچن پوچھتے ہو, بہت گائیڈڈ, بہت پلانڈ, اور آپ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کلائنٹ کے منہ سے ایک جواب سننا چاہتے ہو, جو کہ آپ خود ان کو نہیں بول سکتے, آپ نہیں بولنا چاہتے, ان کے منہ سے سننا چاہتے ہو. تو یہ چیز وہ خود اپنے منہ سے کہہ دے تو کیا, اور اگر آپ خود کہو کہ بھائی نہیں نہیں ایسا نہیں ہے, آپ کے کزن نے کبھی بھی آپ کے بارے میں ایسا نہیں سوچا ہوگا, اور یہ تو آپ کے والدین ہیں, انہوں نے تو ایسا کرنا ہی ہے, تو آپ ہو جو زیادہ سوچتے ہو, تو اس پر آپ کے کلائنٹ نے آپ کو ہی آپ کے کلینک سے بھگا دینا ہے. ٹھیک ہے نا. تو گائیڈڈ ڈسکوری کے تھرو گائیڈڈ کوشچنس پوچھو, انفارمیشنل کوشچنس پوچھو, اور پھر جب کلائنٹ انفارمیشن دے تو اس کو تھیٹیکلی سنو, خود کو بزی نہ رکھو, ان کی طرف آئی کانٹیکٹ بنا کے سنو, ٹھیک ہے, اور ریپیٹ کرو بار بار. اچھا, آپ نے یہ کہا کہ آپ کے فادر نے یہ الفاظ آپ کے لیے, ٹھیک ہے, کیا ایسا ہی ہے؟ اچھا, آپ نے یہ کہا کہ آپ کے فادر کے سنانے کے بعد آپ گھر چھوڑ گئے شام تک, پھر جب آئے تو کسی سے بات نہیں ہو پا رہی تب سے, اور نہ ہی آپ گھر سے کھانا کھاتے ہو کچھ بھی, کیا ایسا ہی ہے؟ تو اس کو کہ مجھے سنا جا رہا ہے, میری طرف امپورٹنس دی جا رہی ہے, ٹھیک ہے. اور پھر آپ سنتھسائزنگ کوسچنس پوچھو, جیسے میں نے آپ کو سکھایا. سنتھسائزنگ کوسچن کا یہی مطلب ہے کہ آپ کے مائنڈ میں ایک چیز ہے جو آپ کلائنٹ کو کہنا چاہتے ہو, لیکن ان کے منہ سے کہنا چاہتے ہو, تو بالکل اسی طرح کے کوسچنز آپ لے کر آتے ہو. ٹھیک ہے, کہ کیا آپ کو یاد ہے کہ آپ کے فادر نے آپ کے لیے جو چیز اچھی کی ہو؟ اچھا, کوئی ثبوت ہے کہ آپ کے فادر باقی سبلنگز کے کمپیریزن میں آپ کو تھوڑا کم ویلیو کے ساتھ دیکھتے ہیں؟ تو ہاں, یہ ثبوت ہے نا کہ بھائی وہ مجھے سناتے ہیں. کیا یہ اس کو آپ سے زیادہ ویلیو سے دیکھتے ہیں؟ یہ تو مجھے ایگزیکٹ نہیں یاد, لیکن ہاں میرے فادر ان کو بھی سنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ کیا ہے, آپ ان کو یہی بتانا چاہتے ہو کہ یہ آپ کو جب سنایا جاتا ہے تو اس وقت آپ کی ایموشنل برین سے اوور تھنکنگ بہت زیادہ اوور ہو جاتی ہے, تب آپ کا ریئیکشن بہت زیادہ آ جاتا ہے. تو آپ کو ایگزیکٹلی وہی چیزیں یاد رہتی ہیں, نہ کہ اپنی سوچ. ٹھیک ہے, اور یہ میں آپ کو آگے تھاٹ ریکارڈنگ میں بھی بتاؤں گی, لیکن ابھی گائیڈڈ ڈسکوری میں اتنا کافی ہے. بچوں, گائیڈڈ ڈسکوری کی سمجھ آ رہی ہے؟ جی میم. Yes, ma'am. یس میم.
Oh my God, I was talking and you guys weren't listening. کہاں تک سنا بچوں آپ لوگوں نے؟ میم جہاں تک آپ نے بولا کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے نہیں تو وہاں تک. یہ what point in time do we focus on؟ یہاں تک سن لیا آپ لوگوں نے؟ نو میم آپ نے گائیڈڈ امیجری اور ڈسکوری No, کا no. ختم کر لیا، اس کے بعد کوئی نہیں. اچھا یہ پک ون No, اسپیسیفک ma'am. پوائنٹ ان ٹائم نہیں سنا؟ Oh my No, ma'am. God، اس کو میں ایکسپلین کر چکی ہوں. اچھا یہ میں نے جب بتایا نا کہ آپ اپنے کلائنٹ سے لاسٹ اکرڈ ایونٹ سے کا پوچھو تاکہ فریشلی ان کو جو چیزیں یاد ہو وہ آپ کو بتائے، تو اسی کا ہی مطلب ہے پک ون اسپیسیفک پوائنٹ ان ٹائم نا. آپ ایک اسپیسیفک ایونٹ جو گزرا ہے اس کے بارے میں جنرل نہ پوچھو کہ جب آپ کے فادر آپ پر غصہ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اور یہ وہ نہیں. آپ پوچھو کہ لاسٹلی کب ایسے ہوا، کہتا ہے بھائی اتنے دن ہو گئے. اچھا بتاؤ اس سچویشن کو آپ ذرا بیان کر سکتے ہو کہ کیا ہوا؟ ہاں یہ ہوا، کیا چیز تھی جس کی وجہ سے یہ سچویشن سٹارٹ ہو گیا؟ اچھا یہ ہوا تو اس وجہ سے یہ سچویشن سٹارٹ ہو گیا. اچھا آپ کا ریئیکشن کیا تھا اس کی طرف؟ یہ ریئیکشن بھائی. اچھا اسی ایگزیکٹلی ٹائم میں آپ کے مائنڈ میں کیا چیزیں چل رہی تھی؟ تو یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کو سکھائی نا یہ اس میں گیون ہے، آپ اس کی طرف اگر دیکھ لو ٹھیک ہے. لیکن ایک بات یاد رکھو کہ اگر کلائنٹ کو فریشلی نہیں یاد نا، اگر کلائنٹ کو بالکل نہیں یاد نا کہ بھائی یہ چیز مجھے تو نہیں یاد کہ کب وہ گزرا ہے، بہت ٹائم ہو چکا ہے اور پتہ نہیں کہ کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے لڑائی شروع ہو گئی تھی، تو پھر کلائنٹ کو فورس نہ کرو کہ نہیں نا سوچو نا بتاؤ نا ذرا. کلائنٹ کو فورس نہیں کرنا. اگر آپ فورسفل انفارمیشن لو گے تو وہ پھر پیور انفارمیشن نہیں ہوگا، پھر وہ اس کی طرف اپنی طرف سے خود ایڈنگ کرے گا. تو پھر نہ لو بھائی، پھر ٹیکنیک چینج کرو یا کلائنٹ کو تھوڑا سا اسپیس دو ٹھیک ہے، لیکن فورس نہ کرو ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں آپ نے جو سا ہے مائنڈ میں رکھنی ہے. یہ آپ نے اپنے ذہن میں اسٹرکچر بناؤ کہ ایک پوائنٹ اسپیسیفک پوائنٹ یا اسپیسیفک ایونٹ کو کا پوچھو ٹھیک ہے کہ وہ یہ اسپیسیفک ایونٹ لاسٹ کا پوچھو بہتر ہے ٹھیک ہے. پوچھ لے تو پھر پوچھو کہ بھائی کیا ایسی وجہ بنی جس کی وجہ سے یہ چیز سٹارٹ ہو گئی، آپ کا اس کی طرف کیا ریئیکشن تھا، آپ کے ذہن میں ایگزیکٹلی کیا ورڈنگ چل رہی تھی، وہ ورڈنگ مجھے بتاؤ جو آپ کے ذہن میں اس وقت ایگزیکٹلی چل رہی تھی. the things that were running exactly at that time in your mind ٹھیک ہے. آپ کے ہیڈ میں کیا چیز رن کر رہی تھی اس وقت، مجھے وہ چیز کرسپلی ایگزیکٹلی بتا دو، کوشش کرو ٹھیک ہے. تو یہ بتا دیا. اچھا آپ کا اس کی طرف پھر ریئیکشن کیا تھا؟ اچھا پھر آپ سب سے امپورٹنٹ لاسٹ کوشچن پوچھو کہ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہو کہ یہ سچویشن ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ یا یہ ایک یا دو دفعہ گزر ہوا ہے؟ بھائی یہ تو ہمیشہ گزرتا ہے. اچھا تو کیا پھر مجھے بتا سکتے ہو کہ ہمیشہ بالکل ایسے ہی آپ ریئیکٹ کرتے ہو کہ دھڑام سے؟ نہیں یہ تو میں آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ کلائنٹ نے بولا کہ میں نے زور سے دروازہ بند کیا، میں گھر سے گیا اور پھر نہ اس کی تب سے میری اور میرے فیملی والوں کی بات نہیں ہوتی. تو کیا ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے جب بھی اس طرح کی لڑائی ہوتی ہے تو ایسا اس طرح کا ریئیکشن ہی آتا ہے؟ نہیں، کبھی کبھی میں خاموش بھی ہو جاتا ہوں. جب آپ خاموش ہوتے ہو تب کیا ہوتا ہے؟ پھر تب 10-20 منٹ کے بعد میری امی آ جاتی ہے، مجھے کھانا سرو کر دیتی ہے اور پھر میں بس نارمل ہوتا ہوں ٹھیک ہے، زیادہ ایسے نہیں ہوتا پھر. اچھا ٹھیک ہے. تو یہ آپ ڈفرینشیشن ان کے منہ سے ان کو بتاتے ہو کہ جب آپ کا ریئیکشن چینج ہوتا ہے تب ماحول کیسے ہوتا ہے، تب آپ کی حالت کیسے ہوتی ہے ٹھیک ہے نا. اب بچوں ریٹ کرو، آپ کو گائیڈڈ ڈسکوری کی سمجھ آ رہی ہے؟ Yes, ma'am. اور میرا Yes, اسکرین ma'am. ویزیبل ہے؟ یس میم. ٹھیک ہے جی میم. یس میم. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب سیکنڈ جون سا ٹیکنیک ہے بہت امپورٹنٹ، وائڈلی اینڈ کامنلی یوزڈ ان سی بی ٹی، یعنی اس کے بغیر، یعنی یہ ایسا ٹیکنیک ہے نا یہ ہر کلائنٹ کے ساتھ چلے گا، سمجھ رہے ہو؟
یہ ہر کلائنٹ کے ساتھ چلے گا جس طرح کی گائیڈڈ ڈسکوری ہے. تو بالکل ویسے تھاٹ ریکارڈنگ بھی ہے. تھاٹ ریکارڈ کی ایک شیٹ آپ یا تو بناتے ہو یا آپ کے پاس آلریڈی پرنٹڈ شیٹس پڑی ہوتی ہیں تو آپ کلائنٹ کو دیتے ہو. تھاٹ ریکارڈ شیٹ کی 3 امپورٹنٹ پارٹس ہیں, سیکشنز ہیں. ایک ہے سچویشن, ایک ہے موڈز اور ایک ہے آٹومیٹک تھاٹس. یہ آپ تھاٹ ریکارڈنگ کراتے ہو. اس سچویشن میں آپ ذرا غور کرو, یہ چیزیں لکھتے ہو. یہ سچویشن کا وہ ہے نا کالم ہے, یہ پہلی چیز ہے. آپ کلائنٹ کو یہ شیٹ جب پکڑاتے ہو تو فرسٹ کالم میں سچویشن کا نام اس کا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. آپ سچویشن اس میں لکھتے ہو. تو اس میں آپ کیا لکھتے ہو کہ بھائی اس میں آپ لکھو کہ جب یہ سینیریو ہو رہا تھا تو کون تھا آپ کے پاس, کیا ہو رہا تھا اس ٹائم, یہ چیز کب ہوئی اور آپ کہاں تھے. تو یہ بتا دے گا کہ بھائی میں اپنے فادر کے ساتھ تھا, جب میں اسکول سے آیا تو جون سا ہے میں نے سلام نہیں کیا تو میرے فادر مجھے کھری کھری سنانا شروع کر گئے. تو یہ سارے پیراگراف میں یہ سارے سوالات کور ہو رہے ہیں, ہے نا. ٹھیک ہے. پھر سیکنڈ پوچھو موڈز. سیکنڈ اس میں وہ ہے موڈز. اچھا جب یہ چیز گزری نا تو صرف ایک لفظ میں بتاؤ کہ آپ کا موڈ کیسے تھا. تو وہ کہتا ہے کہ بھئی میں اینگری بھی تھا, ٹھیک ہے, اور میں فرسٹریٹڈ بھی تھا اور میں نروس بھی تھا. یہ 3 میرے موڈز تھے. تو ایک ایک لفظ میں ایک ایک موڈ, اس میں ایک ہی لفظ بھی آ سکتا ہے. وہ کہتے ہیں میں صرف اینگری تھا, جس ایک سے زیادہ بھی وہ فیل کر سکے. میں اینگری بھی تھا, میں فرسٹریٹڈ بھی تھا اور میں نروس بھی تھا, اینکشس بھی تھا, تھوڑا سا خوف بھی تھا دل میں, ٹھیک ہے. یہ آپ نے بتا دیا. اور پھر اس موڈ کی انٹینسٹی بھی بتاؤ, 0 سے 100 تک لکھو. میں بھائی 100% اینگری تھا, 100% فرسٹریٹڈ تھا اور کوئی 70% نروس تھا, ٹھیک ہے. یہ بھی ریٹنگ لو موڈ کی, بس یہ ایک ایک لفظ کا ہے, ٹھیک ہے, یہ موڈ والا. اب آتی ہے بہت امپورٹنٹ چیز, آٹومیٹک تھاٹس. یہ 3rd کالم میں آتا ہے. بچوں آٹومیٹک تھاٹس جون سا ہے نا, اس میں کلائنٹ کے مائنڈ میں سچویشن کے فوراً بعد یا سچویشن کے ہوتے ہوئے یعنی اسی سچویشن کے دوران کیا امیجز کریٹ ہوتی ہیں, کیا اوریجنل تھاٹس جو اسی ٹائم وداؤٹ فلٹریشن ان کے مائنڈ میں وہ رن ہو جاتی ہے, اس کو کہتے ہیں آٹومیٹک تھاٹس. جیسے کہ میں ابھی نا میں ڈائریکٹلی ایک نام لوں قرۃ العین, بتاؤ اس کا کیا مطلب ہے. تو قرۃ العین کے مائنڈ میں ڈائریکٹلی ایک وہ تھاٹ گزرتی, بھائی کیا مطلب, کیا مجھے تو نہیں آتا, میں میم کو کیا بولوں گی, اللہ کرے مجھ سے میم نہ پوچھے, ٹھیک ہے. اس طرح کا کچھ یہ ذہن میں آٹومیٹکلی جو ہے, آپ نہیں چاہتے پھر بھی آپ کے ذہن میں آٹومیٹکلی وہ تھاٹ کریٹ ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ اگر میں سوچوں آپ کی بڑی بہن آپ سے کہے نا کہ جا کے میرے لیے کپڑے استری کرو, آپ کے ذہن میں ڈائریکٹ کیا کروں, میرا تو دل ہی نہیں کرتا میں اس کے لیے کپڑے استری کروں گی, میرا کیا کام کہ میں اس کے لیے کپڑے استری کروں گی, اس نے میرے لیے یہ کام کیا تھا. آپ کے ذہن میں یہ چیزیں ڈائریکٹلی جو کہ آپ کو فریشلی یہ نا وداؤٹ فلٹریشن تھاٹس ہے. یا اس کے علاوہ آپ ایک لیٹس سے آپ کے سامنے بڑا خطرناک کتا آتا ہے سامنے, تو ذہن میں کیا چلتا ہے کہ بھائی میں آگے چلا, ذہن میں فریشلی. مجھے آپ لوگ اپنے تھاٹس بتاؤ, چلو کسی کے سامنے بڑا خطرناک کتا آ جاتا ہے, ذہن میں پہلی چیز کیا گزرے گی؟ میم اسی جگہ سٹک ہو جائے گی. جی
उसी जगह फ्रीज हो जाएंगे मैम, क्योंकि ज़हन में कुछ भी नहीं आता उस टाइम, तो बस ये डर होता है कि भी काट ना ले। दिमाग में ये थॉट्स चलेंगे कि वो काट ना ले, वो मेरी तरफ भागेगा, मैं गिर जाऊंगी। एग्जैक्टली, ठीक है। और किसी किसी के माइंड में तो ये होता है कि भागो, ठीक है, तो भागो और उसके बाद आप क्या करते हो, भागना शुरू कर जाते हो। ये थॉट के बेस पे ताकि भागो। कुछ लोग बहुत बहादुर भी होते हैं कि भाई ईंट उठाओ और उसको उसकी तरफ फेंको तो ये भाग जाएगा। तो उसके इसकी थॉट थी ना कि ईंट ईंट उठाओ, ठीक है, तो अब उसके बाद वो भागेगा नहीं, ईंट उठाने की कोशिश करेगा। और कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि ना तो भागने का रास्ता है और ये मुझे खाट देगा तो मैं तो नहीं भाग सकती, तो क्या होगा, वो उसी जगह फ्रीज हो जाएगा। तो आपके माइंड में जो सबसे पहली चीज है ना, जो सबसे पहली चीज आती है, गुजरती, उसको कहते हैं ऑटोमेटिक थॉट। और ज्यादातर के जो हमारी रिएक्शंस और एक्शंस है हमारी तरफ से, जो बिहेवियर्स हैं, वो ऑटोमेटिक थॉट से ही जनरेट होती हैं, ठीक है। तो इसकी डिटेलिंग जरा खुद भी पढ़ लो, दैट आपके माइंड में जब भी ये सिचुएशन गुजरा और आपका मूड एंग्री और ये हो गुजर रहा था, तो आपके माइंड में क्या चीजें गुजर रही थी उस टाइम, ठीक है, और ये आपके बारे में क्या कहता है। जैसे कि उस इसकी मिसाल ले लो ना, कि जैसे ही मेरे पेरेंट ने, मेरे फादर ने मुझे खरी खरी सुनाना शुरू कर दी, तो मेरे माइंड में ये आया कि मैं उनका नापसंदीदा बेटा हूँ। ये मेरे माइंड में गुजर रहा था कि देखो मैं उनका नापसंदीदा बेटा हूँ। और दूसरा कि ये लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, ठीक है। अच्छा, तो ये क्या है, माई लाइफ माई फ्यूचर, मेरे बारे में ये नहीं लोग क्या कहेंगे, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं, ठीक है। और अब लोग मुझे हकीर नजरों से देखेंगे, ठीक है, एंड दिस इज व्हाट आई एम अफ्रेड दैट दिस माइट हैपन, ठीक है। अच्छा, ये भी लिखवाओ अपने क्लाइंट से कि कौन सी ऐसी चीज है जो कि बहुत, लेट्स से आपके फादर ने आपको खरी खरी सुना दी लोगों के सामने, तो बहुत ऐसा क्या है जो बहुत बुरा हो जाएगा, व्हाट इज द वर्स्ट थिंग दैट मे हैपन। तो क्या होगा, बस मेरी इमेज खराब हो जाएगी ना लोगों के सामने। अच्छा, ठीक है, तो ये क्वेश्चन जरा पढ़ लो, इजी टू अंडरस्टैंड है। यही चीजें जो मैंने आपको सिखा दी, ये क्लाइंट से फिल कराओ डेली बेस पे। आप होमवर्क भी दे सकते हो उसको, सेशन में प्रैक्टिस कराओ, ठीक है, और फिर होमवर्क भी दो शीट पकड़ा के कि भाई सीरियल नंबर वाइज सिचुएशंस लिखो जिस तरह आपने प्रैक्टिस कराई, ठीक है, सेशन में। तो उसी तरह घर में सिचुएशंस लिखवाओ, मूड्स लिखवाओ, ऑटोमेटिक थॉट्स रिकॉर्ड कराओ। तो ये थॉट रिकॉर्डिंग शीट है, ठीक है। जैसे ये एक एग्जांपल है, सिचुएशन में है दैट आई वेंट इनटू अ टॉय स्टोर टू बाय अ प्रेजेंट एंड आई सॉ चिल्ड्रंस टॉयज। एक सिचुएशन है। मूड्स, एंजाइटी 100%, डिप्रेशन 100%, ऑटोमेटिक थॉट्स के आई विल नेवर बी एबल टू हैव चिल्ड्रन, आई कुडंट लव देम, और ये 100% थे मेरे ये ऑटोमेटिक थॉट्स भी। सी, अच्छा, दूसरी सिचुएशन है, सॉ समवन डूइंग मैथ, डिप्रेशन और एंजाइटी 60 और 80%, और ऑटोमेटिक थॉट क्या आई, आई विल नेवर बी एबल टू डू मैथ, इफ माय चाइल्ड नीडेड हेल्प आई वोंट बी एबल टू, ठीक है। और इसकी जो रेट है वो 100% है। ये थिंकिंग इतनी इंटेंस है, ठीक है। तो मैथ से उनकी सिचुएशन, मैथ से उनकी फीलिंग्स और थॉट्स ऐसे बन गई, ठीक है। समझ रहे हो बच्चों? जी, एक और सिचुएशन को जरा देखते हैं, that looking at bills, insurance bill in particular, where will the dollars come or the money come from? Specter of poverty, ठीक है। Anxious and scared 20%. Automatic thoughts क्या है? I don't know enough and I ain't good enough to make good money and get a good job to make enough money to pay bills, 80%.
یعنی یہ ان کے آٹومیٹک تھاٹس ہے نا کہ میرے پاس اچھی جاب نہیں ہے, میرے پاس زیادہ پیسے نہیں ہے. ابھی تو میں جب بھی انشورنس بلز کی طرف دیکھا تو اینکشس اور اسکیئرڈ فیل کیا, یہ تھاٹس کی وجہ سے ہوا. سٹنگ ڈاؤن ایٹ ٹیبل with want ads plus bills on it to look for jobs or take follow-up steps on ads in paper you don't know enough, you will fail, you'll never get anywhere. یہ والی تھاٹ تھی اس کے پیچھے, ٹھیک ہے نا. تو یہ ذرا یاد رکھو, یہ جو آٹومیٹک تھاٹ ریکارڈنگ ہے نا, اس کی کل ہم مین بیک گراؤنڈ تھیوری پڑھیں گے, ٹھیک ہے. لیکن آج ہم نے صرف اس کی ٹیکنیک پڑھ لی, یہ کل پڑھیں گے تو آپ کو بہت مزہ آئے گا. یہ اس کی مین تھیوری بہت مزے کی ہے, ٹھیک ہے. اچھا, کانٹینوم ٹیکنیک. بچے کانٹینوم ٹیکنیک کا یہ مطلب ہے نا, اس میں ڈائکوٹمس ویو آف ٹرسٹ کے حوالے سے ایک ایگزامپل. کانٹینوم کا یہ مطلب ہے کہ آپ اس کو 0 سے 10 کے اسکیل پر ریٹ کرتے ہو. تو ایک کانٹینوسلی ایک چیز ہے نا 0 سے 10 تک. لیٹ سے ایک بندہ کہتا ہے نا کہ جو لیٹ سے اسی بندے نے کہا کہ میرا فادر تو میرے بارے میں بالکل بھی اچھا نہیں سوچتا, میں اس کا ناپسندیدہ بچہ اور میں تو ان کے لیے ہوں ہی برا, وہ میرے ساتھ ہی ایسا کرتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو آپ ان کے ساتھ کانٹینوم میتھڈ اگر کرتے ہو نا, تو آپ ایسے کرو کہ بھائی یہ ہمارے پاس ایک اسکیل ہے 0 سے لے کر 10 تک. 0 کا یہ مطلب ہے کہ آپ کے فادر نے آپ کو مکمل طور پر نیگلیکٹ کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, یعنی وہ آپ کو اپنے گھر میں بھی نہیں رکھنا پسند کرتا, ٹھیک ہے. اور 10 کا مطلب ہے کہ آپ اپنے فادر کے ایسے لاڈلے ہو کہ وہ آپ کے لیے ہر وش, ہر ڈریم پوری کرتا ہے. تو 2 ایکسٹریمز ہیں. 0 کا مطلب ہے کہ فادر کا رویہ آپ کے ساتھ اتنا برا ہے کہ وہ بیسک نیڈز تک آپ کی نہیں پوری کرتا. اور 10 کا مطلب ہے کہ آپ کے فادر آپ کے ساتھ اتنا پیار کرتے ہیں کہ کسی چیز کی کمی نہیں رہی. وہ آپ کے ڈریمز, آپ فادر کے ہوتے ہوئے ڈریم لائف گزار رہے ہو, ٹھیک ہے. تو بھائی یہ 2 کانٹینومز ہیں, 2 ایکسٹریمز ہیں, ٹھیک ہے. اور ان سے لکھواؤ کہ 0 میں جو چیزیں آتی ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کے فادر آپ کی فیس نہیں بھرتے, آپ کے فادر نے آپ کو گھر سے مکمل طور پر نکالو, آپ کسی اور گھر میں رہتے ہو, آپ کے فادر سے بالکل بات نہیں ہوتی, آپ کے فادر آپ کو ایون پاکٹ منی نہیں دیتے, پاکٹ منی تک نہیں دیتے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ کے فادر کو آپ جب سلام کرتے ہو جواب تک نہیں دیتے, کبھی فادر نے آپ کا پوچھا نہیں, آپ کے سارے نمبرز انہوں نے بلاک کیے ہوئے. یہ جتنی بھی 0 والی چیزیں وہ لکھ لو, اور اس طرف 10 والی بھی چیزیں لکھو کہ بھئی میرے فادر نے, میرے گھر میں میرے فادر کی طرف سے میرے لیے گاڑی بھی اویلیبل ہے, ٹھیک ہے, وہ میری فیس بھر دے, مجھے اچھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن دلایا ہے, مجھے ایک کمرہ اپنا ملا ہے, یعنی میرے فادر کے ہوتے ہوئے مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہے. تو وہ ساری چیزیں بھی لکھ لو. آپ کلائنٹ سے پوچھو کہ آپ 0 پر لائی کر رہے ہو؟ نہیں, ہاں میری فیس تو وہ بھرتا ہے. اچھا, اور گھر میں بھی رکھا ہوا ہے؟ نہیں, سلام کا جواب بھی وہ دیتا ہے, بلکہ وہ خوش بھی ہو جاتا ہے جب میں ان کو سلام کرتا ہوں. اچھا, پھر اور بھائی کبھی یہ بھی نہیں ہوا کہ اس نے مجھے جون سا ہے جب لڑائی ہوئی ہے تو اس کے بعد باتیں بھی شروع کی ہے, تو 0 پر نہیں ہے. اچھا, 10 کی طرف ذرا, نہیں 10 بھی تو نہیں ہے نا, مطلب لڑائیاں تو کرتے ہیں نا میرے ساتھ. اچھا, کہاں پہ لائے کر رہے ہو؟ یہی 5-6 پر تو ہے. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کے فادر مکمل, اس کا کیا یہ مطلب, اچھا پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ اپنے فادر کے ناپسندیدہ ہو کیونکہ وہ تو 0 پر لائے کر رہا ہے. نہیں 0 پر تو نہیں ہے, شاید ناپسندیدہ نہیں ہو, شاید ہاں چلو اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے. 10 تو نہیں ہے نا, دیکھو 10 تو نہیں ہے نا. اچھا, لیکن 0 بھی تو نہیں ہے ذرا اگر ہم دیکھیں, اور 0 میں ہے کہ آپ بالکل ناپسندیدہ. نہیں 0 بھی نہیں ہے, 10 بھی نہیں ہے, مڈ وے میں ہے. اچھا, مڈ وے میں ہے.
ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے, آپ اپنے کلائنٹ کی جو ایکسٹریم تھنکنگ ہے اس کو تھوڑا سا نیوٹرلائز کر رہے ہو, نارملائز کر رہے ہو, سمجھ رہے ہو. تو یہ کانٹینوم ٹیکنیک ہے. بچوں سمجھ آ رہی ہے؟ یس میم. جی میم. ہاں اچھا, اب آپ اپنے کلائنٹس کے ساتھ ایکشن پلانز بھی بنا سکتے ہو. اگر وہ ڈپریشن یا کسی بھی اس میں ہے اور اس کی ایکٹیویٹی لیول کافی گر گئی ہے, ٹھیک ہے, تو آپ نے کیا ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ ایکشن پلانز بھی آپ ڈفرینٹ بنا سکتے ہو, مختلف ایکشن پلانز بنا سکتے ہو, ایک سے زیادہ. ٹھیک ہے, اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے, اس طرح کی ایک شیٹ, ایک ٹیبل آپ بناتے ہو. میرا اسکرین ویزیبل ہے بچے؟ اچھا, تو آپ ایکشن پلان بناؤ. لیٹ سے آپ کا کلائنٹ جون سا ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہے, تو وہ چاہتا ہے کہ اپنے ڈپریشن کو افیکٹولی کوپ کرے اور اپنی ایکٹیویٹی لیول کو تھوڑا سا زیادہ کرے, کیونکہ ڈپریشن کی وجہ سے وہ اپنے بیڈ سے اٹھ, ایکٹیویٹی لیول کافی گر چکی ہے. تو آپ ایکشن پلان بناؤ, اس میں کرو کہ try working out, talking with parents and friends, doing things that occupy my mind, and spending time with people, and notice what effect that has on my mood. ٹھیک ہے, تو یہ ایکشن پلان ہے پورا. لیٹ سے ہم اپنی مثال دینا, وہ کلائنٹ ہے جس کی اپنے فادر کے ساتھ بار بار لڑائی ہوتی ہے, تو ہم نے ایکشن پلان میں لکھا کہ ٹرائی ٹو گریٹ فادر وین ایور کم ہوم یا گو آؤٹ آف ہوم. ٹھیک ہے, یہ ایکشن پلان میں شامل ہو گیا کہ گریٹنگ فادر. اس کے علاوہ آسکنگ فادر اباؤٹ ہاؤ دیئر ڈے وینٹ. ٹھیک ہے, اس کا دن کیسے گزرا اس کے بارے میں پوچھنا ہے. اپنے فادر کے ساتھ 2 منٹ کی واک کرنی ہے یا کچھ بھی. ٹھیک ہے, یا اگر واک نہیں آپ آکورڈ فیل کرتے ہو, تو وہ جو چیز بھی, جو کام بھی کرتے ہیں اس میں تھوڑا سا ہیلپ پرووائڈ کرنا ہے. یہ ایکشن ہے. اور آن دا ڈنر آپ نے فادر کے ساتھ جس بھی میٹر پر ڈسکشن کرنا ہے. یہ ایگریڈ اپون ایکشن پلان ہو گیا. ٹائم ٹو بگن, ٹائم بھی آپ نوٹ کر لو, ڈنر ٹائم یعنی 8 PM یا کچھ بھی اسی طرح. ٹھیک ہے, یہاں پر ان لوگوں نے اپنے ایکشن پلان کے حوالے سے کہ جم منڈے اینڈ تھرسڈے, ٹاک ود موم آفٹر اسکول, chat with friends online in evening. When I start dwelling on negative thoughts, find something else to focus on. ٹھیک ہے, تو یہ ٹائمنگز ہیں. پاسبل پرابلمز اس میں کیا آ سکتی ہیں, ایکشن پلان میں کیا پاسبل پرابلمز ہیں. تو اپنی مثال کی طرف دیکھیں تو ہم یہ پاسبل پلان میں کر سکتے ہیں کہ بھائی جو ہے میرا دل نہیں کرے گا, وہ میرے فادر ایسے نہیں ہے, وہ بڑے اسٹرکٹ ہے. ٹھیک ہے, میرے فادر نا ایسے نہیں ہے جیسے آپ, تو کہنا ہے آسان ہے نا کہ بھائی اس سے پوچھو کہ دن کا, میرے فادر سے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ ان کا دن کیسے گزرا, ہماری عادت نہیں ہے, بہت آکورڈ لگے گا. اچھا, اور اس کے علاوہ ان سے ڈنر پر میں کیسے بات کروں, میں ان کے ساتھ ڈنر ہی نہیں کرتا. ٹھیک ہے, مجھے بہت برا لگا, مجھے آکورڈ لگتا ہے, ہماری عادت نہیں ہے. اس کے علاوہ میں ان کے ساتھ واک نہیں کر سکتا, بھائی میری بالکل عادت نہیں. یہ ساری چیزیں کیا ہیں, پاسبل پرابلمز ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پہ ان لوگوں نے بتایا کہ I might not feel like it, mom might be busy, nobody online, nothing to focus on. یہ کچھ پاسبل پرابلمز ہیں. تو آپ نے ان پرابلمز کو کیسے اوور کم کرانا ہے یہ بھی لکھ لو اپنے کلائنٹ کے ساتھ کہ بھائی کچھ بھی ہو پھر بھی کر لو, ٹرائی تو کرو نا, ایک ٹرائی تو دو, اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ریزلٹ کیا آتا ہے. کہ بھائی آیا واقعی میں آپ کے فادر نے آپ کو بگایا جب آپ نے واک کا آفر کیا, یا جب آپ نے ڈنر پہ ان سے پوچھا کہ آپ کا دن کیسے گزرا, تو کیا آپ کے فادر نے دوبارہ آپ کو روڈلی بیہیو کیا یا کچھ بھی. ٹھیک ہے, یہ تو بعد میں پتا چلے گا, کر تو لو. ٹھیک ہے, اگر وہ بیزی ہے تو ان سے پوچھو کہ آپ کے پاس وقت کب ہے, ہم ایک واک کر لیتے ہیں, کچھ بھی. ٹھیک ہے, اگر کوئی آن لائن نہیں ہے, یہاں پہ انہوں نے بتایا کہ nobody online, تو بھائی find something else to play guitar, read video, games اور یہ چیزیں. ٹھیک ہے, تو یہ ایکشن پلان آپ اپنے کلائنٹ کے ساتھ بناتے ہو. کافی ہے, یس میم. چیزوں کی سمجھ آ رہی ہے.
جی میم. یس میم. ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا ہی. کسی بھی چیز کی سمجھ نہ آئی ہو تو مجھے پھر میسج کر دو، ٹھیک ہے؟ اوکے میم. اوکے میم. چلو